اسے لگا صرف اس کے باپ کی نہیں، نہ ہی صرف زارون کی، بلکہ ان دونوں کے ساتھ تیسری میت بھی تھی، اور وہ تھی محبت ارسلان کی خوشیوں کی۔ اس کی ہنسی، اس کی چہکار تو عارض اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ محض جھوٹے سے آنکھوں میں خواب جینے کی ایک امنگ تھی، وہ ارسلان، سہیل اور زارون اپنے ساتھ لے گئے، اسے ویران خاک کا ڈھیر بنا گئے۔ اس کے سامنے اس کے باپ کی میت اٹھ رہی تھی، اس باپ کی جس کی وہ لاڈو پلی شہزادی تھی، اس باپ کی جن دونوں کی ایک دوسرے میں سانسیں بستی تھی، پر وہ اسے اکیلے چھوڑ کر چلا گیا، اس بے رحم دنیا کے حوالے کر گیا جسے بس موقع چاہیے تھا اسے نوچنے مارنے کا، کیونکہ جس کا شوہر مر جائے نکاح کی رات وہ منحوس ہوتی ہے۔ یہ کیسا انصاف ہے دنیا کا؟ پر یہ انصاف لاگو ہوا تھا اس پر جس کا کوئی قصور نہیں تھا، نہ ہی اس نے کہا تھا اللہ سے کہ اسے مار دے۔ جس دوست نے جشن کی خوشی اور دوست کی خوشی میں فائر کیا تھا، وہ اپنے دوست کا قاتل بنا جیل کی 4 دیواروں کے پیچھے تھا۔ وہ رو رہا تھا، بے بس تھا، اس دلہن سے معافیاں مانگ رہا تھا جس کی خوشیوں کو وہ نوچ گیا تھا۔ جان لیوا ہتھیار کا یوں خوشیوں میں استعمال خوشیوں کو ماتم میں بدل سکتا ہے، اور ہوا بھی وہی۔ سینہ پیٹتے ہوئے کئی لوگ اس رحم دل انسان کو منو مٹی تلے دفنا آئے، جنہوں نے کبھی کسی غریب کو خالی ہاتھ نہیں لٹایا تھا، نہ ہی کسی کو غرور دکھایا رب کی دی ہوئی دولت کا۔ وہ عام اپنی خوشیوں میں خوش رہنے والا انسان تھا، اس کی کل کائنات اس کی بیٹی تھی، اور اسی بیٹی کا غم اسے مٹی کے حوالے کر گیا۔ وہ سکتے میں تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اسے معلوم تھا یہ سب خوفناک خواب ہے، یہ حقیقت نہیں، اس کا باپ زندہ ہے، پر ایسا نہیں تھا، وہ حقیقت میں چلا گیا تھا۔ اور جب اسے یقین آیا، اس کے سامنے سے کفن میں لپیٹ کر کندھوں پر اٹھاتے ہوئے لے جانے لگے، تب وہ ہوش کی دنیا میں آئی، اور ہوش میں آتے ہی اسے احساس ہوا جب اس کا باپ چلا گیا تو اس کی شہزادی یہاں کیا کر رہی ہے، وہ کیوں زندہ ہے۔ وہ بھاگی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ بھاگی، کسی کی توجہ نہیں تھی اس پر، گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا، کوئی ماتھا پیٹ رہا تھا تو کوئی سینہ، ایک طرف سے ارسلان صاحب کی لاش تو دوسری طرف زارون کی خون میں لت پت لاش، ایک کندھے پر باپ، دوسرے پر شوہر، چیخوں، بددعاؤں اور گالیوں سے محبت کے وجود کو نوچا جا رہا تھا، اور وہ کہاں برداشت کر سکتی تھی؟ کیوں وہ جیے؟ کیا مزید جانے لینے کے لیے؟ وہ اپنے باپ کے پاس جانا چاہتی تھی، اس کے پاس جانا چاہتی تھی، اسے اس دنیا سے خوف آ رہا تھا، اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بھی چلی جائے اپنے باپ کے پاس، اس کے آغوش میں محفوظ ہو کر چھپ جائے قبر میں ہی، ورنہ کوئی اسے جینے نہیں دے گا۔ ہر طرف سے تو اس کے لیے بددعائیں اٹھ رہی تھی، موقع چاہتے تھے اسے مارنے کا، پر اس انجان کی موجودگی میں وہ ایسا نہیں کر پا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ اس کی باپ کی میت دہلیز پار کرتی، وہ بھاگتی ہوئی اپنے روم میں آئی اور دروازہ لاک کرتے جلدی سے موت کا پھندا تیار کرنے لگی۔ اپنے گلے کی ماپ لے کر اس نے اسی دلہن کے دوپٹے سے پھندا بنایا جو زارون کے نام سے اس کے سر پر سجایا گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، جہاں کہیں زارون کا نام نہیں لکھا تھا، وہاں صرف خون تھا۔ وہ پوری طرح کامیاب ہو گئی تھی، موت کے ایک قدم پر ہی تھی کہ پتہ نہیں کیسے وہ اچانک پھر سے اس کے سامنے آ گیا، اپنی پوری قوت سے لاک توڑ کر وہ پھر سے اس کے مقابل تھا، اور زبردستی ہی اس کے قدم روک گیا۔ جانے کون تھا وہ جس نے پہلے اسے لوگوں سے بچایا اور پھر منچاہی موت سے؟ وہ کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ کچھ نہیں معلوم تھا، بس ہر طرح سے اچانک اس کی ڈھال بن گیا۔ اس کی ڈارک براؤن آنکھیں اس پر ٹکی ہوئی تھی، وہ اس کے آنسو صاف کرتا، اسے احتجاج کرنے سے جکڑے ہوئے تھا۔ وہ چیخ چلا رہی تھی، وحشتناک اس کی حالت تھی اور مزاحمت جان لیوا، پر اس کے چنگل سے نہیں نکل سکی، اور ہوا وہی جو اس نے چاہا، اسے پھانسی سے ہٹا کر اس کے اپنوں کے حوالے کر دیا، اور وہاں سے وہ سیدھا ہاسپٹل کے بیڈ پر منتقل ہو گئی۔ پھر نہ اسے دنیا کا ہوش رہا، نہ ہی اپنوں کا، سوائے آنکھوں میں خود سے دور جاتے باپ کی میت کا، اور گال پر اس انجان کا لمس جس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بڑی توجہ سے اسے چپ کروانے کی کوشش میں آنسو صاف کیے تھے، اور سرگوشی میں کہا تھا وہ منحوس نہیں، صرف اس کی ہے۔ پر زیادہ دن اسے یہ بھی یاد نہ رہا، نہ ہی اپنا آپ، وہ بس زندگی گزارنے لگی خوشیوں اور احساسات کے بغیر۔ جہاں اس سے احساسات بچھڑے تھے، وہیں اس کی وجہ سے بہت سے جذبات اور احساسات سبیل آفاق کے دل میں جاگے تھے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا تھا جس دن اور رات اس کی آنکھوں کے سامنے وہ نہ لہرائی ہو۔ وہ اس کے سامنے آئینے کی طرح روتی بھلکتی ہوئی کھڑی ہوتی، اور وہ چاہ کر بھی اس کے دکھ نہیں سمیٹ پا رہا تھا، کیونکہ وہ لگتا ہی کیا تھا اس کا، اور وہ انتظار بھی کس کا کر رہا تھا، جبکہ اب وہ آزاد تھی، کسی بھی رشتے میں نہیں تھی۔ 1 سال گزر گیا تھا اس کے باپ کو اس سے جدا ہوئے۔ سبیل آفاق نے بہت کوشش کی اس سے ملنے کی، اسے جاننے کی، اس سے دوستی بڑھانے کی، پر وہ قید تھی اپنے روم میں، اپنے باپ کی یادوں میں۔
وہ دل محسوس کیا۔ اس کی کیفیت سے اس کی ماں واقف تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے دعا گو تھی ہر دم، اسے حوصلہ بڑھاتی، اسے ہمت دیتی۔ وہ چاہتی تھی لوگوں کی اس سوچ کو اس کا بیٹا غلط ثابت کر دے، ایسا کچھ ضرور کرے جس سے اس پیاری سی لڑکی کی زندگی سنور جائے، اور اس کا بیٹا بھی جس بے چینی اور تڑپ سے گزر رہا تھا وہ بھی ختم ہو جائے۔ وہ آغا جان سے بات کر کے رشتہ لے کر جانا چاہتی تھی، کیونکہ 1 سال جس میں 12 مہینے ہوتے ہیں وہ کوئی کم عرصہ نہیں تھا محبت کے سنبھلنے کے لیے۔ پر لوگ کیا جانے، وہ تو اپنے باپ کے بغیر ساری زندگی نہ سنبھل سکے، یہ تو 12 ماہ کی بات کر رہے تھے۔ آغا جان نے کبھی روایتی جاگیرداروں کی طرح روک ٹوک نہیں کی تھی۔ ان کے بڑے پوتے نے بھی اپنی پسند سے شادی کی تھی پولیس والی کے ساتھ۔ ان کی بڑی بہو پولیس میں تھی جبکہ پوتا پائلٹ تھا۔ چھوٹا پوتا سبیل آفاق ان کی آنکھوں کا تارا تھا، بہت محبتوں اور لاڈ سے پالا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی اس کی ہر خواہش پوری کی جاتی تھی، اور یہ ان کی تربیت ہی تھی کہ اتنے لاڈ پیار کے بعد بھی وہ بگڑا نہیں، بہت تمیزدار تھا۔ اماں جان نے جب ان سے بات کی محبت کے بارے میں، آغا جان پہلے تو پہچان نہ سکے، پھر انہوں نے یاد دلایا وہ شادی والا واقعہ۔ تب آغا جان کو احساس ہوا کہ ان کا پوتا جب سے وہاں سے آیا ہے مرجایا ہوا تھا، نہ آفس میں اس کا دل لگتا اور نہ ہی کہیں اور۔ وہ اس کی بے چینی کو سمجھ نہیں پا رہے تھے اور جاننے کی تگودو میں تھے کہ اچانک ان کی بہو نے اس راز کو فاش کیا۔ تبھی آغا جان کو اپنے دوست یاد آئے جن کی اچانک اٹیک سے موت ہوئی تھی، بیٹی کی زندگی اجڑتے دیکھ کر۔ آغا جان کو جان کر بہت خوشی ہوئی اپنے پوتے کی سوچ۔ وہ اپنی بہو سے بھی بہت متاثر ہوئے اور خوش تھے کہ گاؤں میں رہ کر وہ شہر کے لوگوں کی جاہلیت سے پاک ہے۔ محبت کا چناؤ کرنا انہیں بہت بھایا۔ بغیر وقت لیے انہوں نے اپنی رضامندی دے دی۔ حویلی میں جیسے خوشیوں کا سما ہو گیا۔ چھوٹے بڑے ملازموں کے لبوں پر ایک ہی سرگوشی تھی، چھوٹے سرکار کی ہونے والی بیوی کا نام محبت ہے۔ سبیل کو گھر کے اندر چلتی سرگوشیوں کا کچھ بھی علم نہیں تھا۔ وہ تو سخت پریشان تھا۔ اچانک ایک میٹنگ میں ماہنور سے مل کر ہچکچاتے جب اس نے محبت کے بارے میں دریافت کیا تو وہ رو پڑی۔ سبیل ششدر ہوا یہ جان کر کہ اس نے اپنے آپ کو 4 دیواریوں میں قید کر لیا ہے۔ وہ لوگوں سے بے حد خوفزدہ ہو گئی ہے، نہ اسے کھانے کا ہوش ہے نہ ہی اوڑھنے کا۔ سبیل نے یہ سب تو سوچا تک نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ وہ اب کسی بھی طرح اسے اپنانا چاہتا تھا۔ بہت عرصہ اس نے انتظار کر لیا، اب اسے وہ یوں بکھرنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ کسی بھی طرح اسے پا لینا چاہتا تھا۔ اسی سلسلے میں اس نے پہلے دادی جان سے بات کرنا چاہی، کیونکہ ایک وہی تھی جو آغا جان سے رضامندی دلوا سکتی تھی۔ سبیل کو لگا محبت کے 2 پہلے ہوئے نکاح پر انہیں اعتراض ہوگا، پر اسے یہ جان کر شوق لگا کہ گھر میں سب کچھ پہلے سے ہی تیار تھا۔ اس کی دادی سے پہلے اس کی ماں سب کچھ تیار کر کے بیٹھی تھی۔ اس کا باپ، ماں، دادی، دادا، بھائی، بھابھی سب تیار تھے رشتے کے لیے، اور انہیں فخر تھا اپنے سبیل پر سبیل چاہتا تھا وہ ایسے ٹریٹ کریں جیسے کچھ تھا ہی نہیں ماضی میں۔ انہیں بس مستقبل سے کام ہونا چاہیے جو محبت کا سبیل کے ساتھ اور ان کے ساتھ جڑنے والا تھا۔ اور پھر سب کی رضا سے سبیل آفاق کا رشتہ لے کر ان کے گھر گئے۔ نویرہ بیگم کو تو اپنی بیٹی کی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان کی دعائیں رنگ لے آئی تھی، پر انہوں نے پہلے واضح کہا تھا صاف الفاظ میں کہ اگر ان کے بیٹے کو کچھ ہوا۔ ان کی اتنی سی بات سن کر ہی سبیل آفاق نے انہیں روک دیا اور کہا، میں مروں گا تو اپنی قسمت سے، آپ کی بیٹی کی وجہ سے نہیں۔ میری زندگی اس کے ہاتھ میں نہیں، رب کے ہاتھ میں ہے، اور اس رب کی رضا سے ہی میں آج اسے اپنانے آیا ہوں۔ یہ نہ صرف سبیل کی سوچ تھی بلکہ حویلی کے ہر فرد کی سوچ تھی۔ اماں جان نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اگر میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر گیا تو میں رب کی رضا سمجھوں گی، آپ کی نہیں۔ ارشمان اور ماہنور کو بھی ان کی فیملی بہت بھائی تھی۔ وہ اخلاقاً لہجے کے اچھے اور پڑھے لکھے تھے۔ آغا جان کی آزاد جیو اور جینے دو والی سوچ سے وہ کافی متاثر ہوئے۔ انہیں کوئی بھی نقص نہ لگا اس رشتے میں، پر مسئلہ سب سے بڑا یہ تھا کہ محبت کیا کہے گی، وہ ہاں کرے گی۔ ارشمان نے کہا تھا کہ محبت سے پوچھ لیں، پر نویرہ بیگم نے انکار کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بہت احتجاج کرے گی، کبھی راضی نہیں ہوگی، اس لیے انہوں نے بغیر اس کی رضا لیے اپنی طرف سے ہی ہاں کر دی۔ محبت کی دماغی صورتحال کو دیکھتے سب کو یہی صحیح لگا اور انہوں نے ڈائریکٹ نکاح کی ڈیٹ رکھی۔ نکاح کے دن اس سب کا جب محبت کو معلوم ہوا تو اس کے سر پر جیسے دھماکہ ہوا۔ وہ کسی سبیل آفاق سے تیسرا نکاح کرنے والی تھی۔ اس کی پوری ہستی ہل گئی۔ اس کی چیخ و احتجاج کا نویرہ بیگم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ نکاح کرے گی اور بس سبیل آفاق سے کرے گی۔ محبت کسی طرح تیار نہیں تھی۔
نہ مان کے سمجھانے، نہ ہی ماہنور اور نہ ہی اپنی ماں کی منت سماجت سے۔ اور بات اس حد تک پہنچ گئی کہ اس نے اپنی کلائی کاٹنے کی کوشش کی۔ نکاح کی رسم میں صرف دونوں فیملیز کے نفوذ تھے اور کوئی خاندان کا وجود نہیں تھا، پر محبت کے احتجاج کو دیکھتے انہیں مایوسی ہو گئی۔ سب نے مایوس ہو کر ہتھیار چھوڑ دیے، پر اس کی ضد کا یہ اثر ہوا کہ اچانک ہی نویرہ بیگم کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ چونکہ اس کے باپ کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اس کے غم میں اس کی ماں کو ہوتے دیکھ وہ جیسے پاگل ہو گئی۔ وہ اپنی ماں کو کسی بھی طرح نہیں کھو سکتی تھی، اس لیے چیختی روتی حامی بھر گئی۔ سب نے ہمت دلائی کہ کچھ نہیں ہوگا، چھوٹا سا اٹیک ہے، پر وہ کسی سے نہیں سنبھلی جب تک اس کی ماں اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں آ گئی۔ جیسے ہی اسے اجازت ملی ان سے ملنے کی، وہ بھاگتی ہوئی روم میں داخل ہوئی اور اپنے ماں کے پاؤں چومتے ہوئے ہاں کر دی کہ آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا، صرف مجھ سے جدا مت ہوں، یہ لوگ مار دیں گے مجھے۔ وہ ان کے آغوش میں چھپ گئی اور اس کی ماں نے چھپاتے ہوئے کہا، اس لیے تو میں تمہیں اس کے نام کر رہی ہوں، وہ تمہیں سب سے چھپائے گا۔ اس نے سنا یا نہیں، پر کچھ دیر میں ہی اس کی ماں، بہن، جیجو اور حویلی کے لوگوں کی موجودگی میں وہیں ہاسپٹل کے روم میں ہی سب گواہوں کی موجودگی میں ان کا نکاح کروا دیا گیا۔ سب بہت خوش تھے، پر حالت تو اس کی وحشت ناک تھی۔ ایک چوتھی موت کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی، پر ابھی کہاں تیار ہو پا رہی تھی۔ اس لیے ہی اس نے رخصتی سے اچانک انکار کر دیا اور 3 سال کا وقت مانگا۔ اس کی ماں نے احتجاج کرنا چاہا تو محبت نے 4 سال کر دیے، اور ان 4 سال کا آغا جان کو کال کر کے اجازت لی کہ میرے راستے میں کوئی نہیں آئے گا 4 سال تک۔ آغا جان حق کا فیصلہ کرنے والے تھے، اس لیے انہوں نے محبت کی مرضی کو بھی اہمیت دی اور اسے 4 سال کی اجازت دے دی۔ اس کی ماں ٹھیک ہو کر جب گھر آئی تو اسے ہر وقت ٹوکتی رہتی تھی اس غلط فیصلے پر۔ وہی تیسرے نکاح پر خاندان والوں کی غلیظ گالیاں، طنز باتوں سے وہ ٹوٹتی ہوئی ایک رات چپکے سے لاہور کی فلائٹ لے کر بھاگ آئی۔ چونکہ پہلے سے ہی آن لائن اس نے مسز ذوالفقار سے فلیٹ بک کروا لیا تھا، اس لیے آ کر اپنے پورشن میں سیٹ ہو گئی۔ جب تک کراچی والوں کو اس کے فیصلے کا معلوم ہوا تب تک دیر ہو چکی تھی، وہ جا چکی تھی بلکہ سیٹل بھی ہو گئی تھی۔ نہ صرف سبیل آفاق بلکہ آغا جان بھی اس کے اس قدم سے ڈسہارٹ ہوئے، پر انہوں نے واضح نہیں کیا اور اسے حق دیا اپنے 4 سال جینے کے لیے، بلکہ سبیل کو بھی خبردار کیا۔ اس کے جانے کے باوجود انہوں نے اپنی بہو کو اکیلا نہیں کیا اور بڑی بہو کو ٹرانسفر کروا کر لاہور ہی بھیج دیا۔ جس راز سے محبت آج تک انجان تھی، وہ سمجھتی تھی کہ وہ لاہور میں اکیلی تھی، نہیں بلکہ اس کے ساتھ حویلی کی بڑی بہو بھی تھی۔ اور 4 سال کا عرصہ ختم ہوتے ہی سبیل آفاق نے بھی اس کی زندگی میں انٹری مار لی، جسے دیکھتے ہوئے وہ دل تھام گئی، کیونکہ سبیل آفاق جس انجان کو وہ جان رہی تھی وہ تو انجان تھا ہی نہیں۔ اس کے کانوں میں وہ سرگوشی گونج اٹھی جب پھانسی سے اتار کر اس کے کان میں کی گئی تھی کہ تم منحوس نہیں، میری ہو۔ ہاں، وہ اس کی تو ہو گئی تھی۔ اسے جب معلوم ہوا کہ یہ سبیل آفاق کوئی اور نہیں اس کا اپنا شوہر ہے، تب وہ سکتے میں آ گئی۔ وہ سچ میں اسے اپنا کر گیا، اسے کانوں کان خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ اس ڈارک براؤن آنکھوں والے کی امانت تھی جس کی پہلی نظر نے اسے چونکا دیا تھا۔ اس کے باپ کے علاوہ کوئی اور بھی تھا جسے محبت بے غرض عزیز تھی۔ کوئی اس کے لیے دنیا سے لڑ سکتا تھا تو وہ ارسلان سہیل اور عارض کے بعد سبیل آفاق تھا، جس کے نام کے معنی ہی راہ تھی۔ وہ اسے گمراہی سے نکالنے اور اللہ کی راہ پر لانے والا ایک جگنو تھا جو اچانک اس کی زندگی میں روشن ہوا تھا۔ پر اس کے تئیں وہ کیسے اس مسیحا کی جان لے لیتی جس مسیحا نے بھری ہوانوں کی بھیڑ سے اپنی چادر اسے اڑا کر اس کی آبرو چھپائی تھی، جس نے اسے نوچنے سے بچایا تھا۔ کیا محبت ارسلان اپنی منحوسیت سے اسے مار سکتی تھی؟ وہ کسی بھی طرح اسے خود سے نفرت کروانا چاہتی تھی، اسے دور کرنا چاہتی تھی خود سے، اس سے طلاق لے کر اس کی زندگی اپنی منحوسیت سے بخش دینا چاہتی تھی۔ وہ اسے نہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس مسیحا کی وہ پہلے سے ہی ڈارک براؤن روح میں اترتی آنکھوں کی اسیر ہو گئی ہے۔ وہ سرگوشی ایک بار پھر اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھی، پر محبت کو خوف تھا کہ کہیں اس سے سبیل آفاق کو چھین نہ لیا جائے، اس لیے وہ ہر ممکن کوشش سے اس سے جان چھڑوا لینا چاہتی تھی۔ پر وہ انسان تو جیسے کسی دیو کی طرح اسے چمٹ گیا تھا۔ وہ اسے آزاد کہاں کر رہا تھا؟ وہ خود کو جتنا با اعتماد شو کرتی، پر اس کی چال، اس کے پلانز کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ماننا پڑا کہ وہ حاوی تھا اس پر محبت اسے کھو نہیں سکتی تھی، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ پر اب کیا کرتی جب دل پورے احتجاج کے ساتھ میدان میں اتر آیا تھا سبیل آفاق کے حق میں، اور اس نے روتے ہوئے اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیا کہ تو ہی ہے سب کا مالک، سب کی قسمت لکھنے والا بادشاہ۔
اس کی قسمت سنوار دے، اس سے اس کا مسیحا مت چھینے، اس کی راہ اس سے گمراہ نہ کرے۔ ارسلان سہیل، عارض اور زارون کے بعد اس سے سبیل کا سایہ نہ چھینے، جس کے نام سے تو اب دھڑکنیں چل رہی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس بار محبت بھی اس کے ساتھ ہی جائے گی، وہ اکیلا نہیں جائے گا۔ حال رات کو رمضان المبارک کا چاند نظر آنے والا تھا، سب تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ ایسے میں اچانک محبت کی آمد نے ارسلان ولا کے نفوس کو حیرت سے ششدر کر دیا۔ وہ تو ہمیشہ کے لیے روٹ کر گئی تھی، پھر اچانک رمضان سے ایک دن پہلے لوٹ کر آنے پر سب ششدر ہو گئے۔ مان نے اس کے فیصلے کو بہت سراہا اور اسے مطمئن کیا کہ گلٹ فیل مت کرو، تم نے ضد جیسی عادت کو چھوڑ کر بہت اچھا قدم لیا ہے، بلکہ اپنی ماں کو بھی خوش کر دیا ہے۔ ماہ نور نے بھی اسے خود سے لپٹا کر بے تحاشا پیار کیا، سینے میں بھینچ کر رونے لگی۔ گلے شکوے سنتی محبت اپنی بہن کی محبت پر خود بھی رونے لگی۔ وہ بھلے کیسا بھی تھا، اب تو اس کی نظر میں برا تھا، پر اس نے پاس آ کر اس کے اندر کے ہزاروں سوئے جذبات کو جگا دیا تھا، اپنی ماں، بہن، بھائی اور بھانجی کے لیے۔ وہ بہن سے جدا ہو کر ماں سے لپٹ گئی اور سالوں بعد دل سے ان کے لمس کو محسوس کر کے یوں بکھر کر روئی کہ کسی سے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ماہ نور، ارشمان اور نویرہ بیگم اسے سنبھالنے لگے، پر وہ کہاں سنبھلنے والی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنی کی نا انصافیاں یاد آئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ انہیں تکلیف دے رہی ہے جنہیں اس کا پپا محبت کرتا تھا، ان کا پیار تھا۔ اس کے باپ نے تو اس سے جڑی ہر چیز سے محبت کی تھی، پھر چاہے جاندار ہو یا بے جان۔ پھر وہ کیسے اپنے باپ سے دھوکہ کر سکتی ہے؟ وہ کیسے انہیں تکلیف دے سکتی ہے؟ وہ مزید شرمندہ ہو گئی جب اسے بہت توجہ اور چاہت سے اس کے اپنوں نے سنبھالا۔ وہ اپنی ماں کے سینے سے لگی سبیل کی بے وفائی پر رو رہی تھی، وہیں اس کے اپنے اسے سمیٹ کر چاہت، توجہ اور محبت سے ہر ممکن کوشش کرتے ہنسانے لگتے، جن میں اس کا بھانجا اور بھانجی بھی شامل تھے۔ اپنی ماں سے جدا ہو کر اس نے ان دونوں کو سینے سے لگا لیا اور بے تحاشا ان کے نقوش چومنے لگی، جیسے سالوں بعد ملے ہوں۔ بچے تو توجہ کے گلاب ہوتے ہیں، محبت کے پیار دینے پر فوراً سے اپنی خالہ کے گالوں کو چومنے لگے۔ جاؤ فریش ہو جاؤ، پھر کھانا لگاتی ہوں۔ ماہ نور نے اس کے آنسو صاف کر کے ماتھا چوما اور پیار سے بولی۔ محبت کے آنسو پھسل کر گالوں پر گرے کہ انہیں کیسے پتا کہ وہ بھوکی ہے، اس نے کچھ نہیں کھایا، پر اب مزید کسی نے رونے کی اجازت نہیں دی اسے۔ جی اچھا، وہ کہتی اپنے ماں کے ہاتھ چوم کر دونوں بچوں کو پیار کرتی سیڑھیاں طے کر کے اپنے روم میں آ گئی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، پر اسے میلوں دور پا کر جانے کیوں اسے بے تحاشا رونا آنے لگا۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر شاور لینے لگی، پر وہ ششدر رہ گئی کہ وہ چاہ کر بھی اپنے آنسو نہیں روک پا رہی تھی، نہ ہی جذبات اور احساسات۔ پر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے یاد نہیں کرے گی، ہرگز نہیں، اور رب نے اسے زندگی دی تھی تو وہ اس مبارک مہینے میں ان کی عبادت کرے گی۔ نہا دھو کر جب وہ زرد رنگ کے سوٹ میں باہر آئی تو سرسوں کا پھول لگ رہی تھی۔ اس کے لیے کھانے کی ٹرے لاتی ماہ نور ٹھٹک گئی۔ بہت خوبصورت ہو گئی ہو ان کچھ دنوں میں ہی، اس نے شرارت سے کہا۔ محبت کو ان کی غداری یاد آئی تو وہ منہ پھیر گئی۔ بہت غلط کیا آپی آپ نے میرے ساتھ، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کیا، جو ماہ نور کے لیے خوشگوار حیرت کا باعث بنا۔ ان کی محبت یوں اچانک سے نارمل بیہیو کرنے لگی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، ورنہ تو وہ ہمیشہ سے سرد اور سپاٹ سی ہی رہی تھی، پر اس بار تو اسے مان لینا چاہیے یہ سب اس کے جیجو کی کرامتیں تھیں۔ اس نے ایک آدھ ماہ میں ہی اس کی محبت کو بالکل بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ پاگل مان نہیں رہی تھی، ورنہ اسے صرف ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی۔ نہیں کچھ کروں گی اب اپنی محبت کے ساتھ، تمہارے مان بھائی نے سختی سے منع کیا ہے، وہ اس کے سامنے کھانا رکھ کر ہنستی ہوئی بولی، اور ایک بار پھر خوشی سے بے حال ہوتے اپنی بہن کو زور کی جپھی ڈالی، ساتھ ہی کہکہا لگاتی وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور محبت کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنا خوش کیوں ہے۔ کہیں اسے معلوم تو نہیں ہو گیا میرے اور سبیل کے بیچ رشتے، اس نے ہولتے دل سے سوچا، پھر جھرجھری لے کر نفی کی کہ نہیں، وہ ایسا تو نہیں کر سکتا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سستانے کے لیے لیٹی تھی اور جانے کیسے وہ اسے سوچتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں لفٹ کا وہ پل پل لہرایا، چہرے پر اس کی سانسیں محسوس ہوئی، وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی خوشبو، اس کا احساس، اس کا لمس جو اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے محسوس کیا تھا، اسے یاد کر کے محبت نے بے ساختہ اپنے ہونٹوں کو چھوا۔ شرم سے اس کا چہرہ لال پڑ گیا۔ نیند تو آنے سے رہی، وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ رات کو چاند کے انتظار میں اور پہلی سحری ہونے کی وجہ سے ماہ نور جانے کون کون سے اہتمام کی لسٹ تیار کر رہی تھی۔
اچھا محبت، سونے سے پہلے بیٹا میرے پاس آنا، تیل ڈالوں گی تیرے سر میں، ماما نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ وہ مسکرا کر سر ہلاتی آ کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ دیر میں امن اور ایمان بھی آ کر اس کے ساتھ کھیلنے لگے تو پھر وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ حیران تھی کہ کوئی اس سے پوچھ کیوں نہیں رہا کہ وہ اچانک کیوں آئی اور سبیل کیوں خاموش ہے۔ نینا کی بھی کوئی کال یا میسج نہیں آیا، کہیں یہ اس چالاک انسان کی کوئی چال تو نہیں؟ اس نے دھڑکتے دل سے سوچا۔ نہیں، کیسے ہو سکتی ہے، میں تھوڑا اسے بتا کر آئی ہوں۔ دل نے فوراً نفی کی، وہ مطمئن ہو گئی۔ اچھا تم چل رہی ہو نا کچھ گروسری کرنے کے لیے؟ ماہنور جب اپنا پرس لے کر آئی تو محبت سے بھی پوچھا۔ ہاں بیٹا جاؤ، اگر تھکی نہیں ہو تو فریش ہو جاؤ گی۔ نویرہ بیگم کو تو موقع چاہیے تھا اپنی بیٹی کو پھر سے کھل کر سانس لینے اور موو آن کروانے کے لیے۔ خالہ ماما ہمارے لیے چاکلیٹ لانا، ماما نہیں دیتی ہمیں۔ امن اور ایمان دائیں بائیں آ کر کان میں سرگوشی سے بولے، اور اب تو محبت کے پاس انکار کے لیے کوئی وجہ ہی نہ بچی۔ ان سب کے لیے اسے حامی بھرنی ہی پڑی۔ اوکے، میں اپنا پرس لے کر آتی ہوں۔ وہ سر ہلاتی اٹھ کر دونوں بچوں کے منہ چومتی ہوئی چلی گئی اور کچھ دیر میں آ کر مسکراتی چمکتی آنکھوں سے خود کو دیکھتی ماہنور کے ساتھ اس کی گاڑی میں کچن کی ہلکی پھلکی شاپنگ کے لیے اس کے ساتھ چلی گئی۔ شاپنگ کرنے کے بعد انہوں نے ایک آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روکی اور اسے لے کر اندر آ گئی، بچپن کی یادیں تازہ کرنے۔ ماہنور اس کے ساتھ چاکلیٹ اور اسٹرابری فلیور کی آئس کریم کھانے لگی۔ محبت یاد کر کے وہیں رونے لگی تھی، پر اپنی بہن کا حوصلہ لوگوں کا مجمع دیکھ کر ضبط کر گئی۔ دونوں نے خوبصورت سا وقت ساتھ گزارا اور ماہنور سبیل کا جتنا بھی شکریہ ادا کرتی کم تھا، اس نے اس کی بہن لٹا دی تھی اسے۔ وہ ہنس رہی تھی، کہکہا لگا رہی تھی۔ ماہنور نے چپکے سے اس کی ہنستی ہوئی پیاری سی تصویر نکال کر ارشمان کو سینڈ کر دی واٹس ایپ پر، جس کا کچھ دیر بعد رپلائی آیا جہاں دعاؤں کا ڈھیر تھا، اور بس اس وقت کا انتظار تھا جب وہ اپنی محبت کو آباد دیکھتے۔ شاپنگ اور آؤٹنگ کے بعد وہ دونوں گھر آ گئی۔ محبت نے ماہنور سے چھپا کر امن اور ایمان کو ڈھیر ساری چاکلیٹس دے دی۔ ان کی مجبوری کو سمجھ سکتی تھی، کیونکہ اس کی ایج میں اس کے ساتھ بھی یہی ظلم ہوتا تھا۔ اس کی ماں اسے کھانے نہیں دیتی تھی اور باپ چھپا کر لا کر دیتا تھا۔ باپ کی یاد پر اس کی آنکھیں نم ہو جاتی، دل دھاڑے مار کر رونے پر اکساتا، پر وہ اپنی ماں کو دیکھ کر ضبط کر جاتی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی ہارٹ اور بی پی کی پیشنٹ تھی۔ سورج ڈھلتے ہی سب لوگ چھتوں پر نکل آئے ماہ رمضان کے مبارک چاند کی تلاش میں۔ ماہ نے تو اسے بھی کہا تھا ٹی وی پر دیکھ لینا، پر محبت نے انکار کر دیا کہ جو سکون اپنی آنکھوں سے آسمان پر دیکھنے میں ہے وہ ٹی وی پر دیکھنے سے کہاں۔ وہ ہر سال رمضان اور عید کا چاند بڑے شوق سے چھت پر جا کر دیکھتی، لیکن افسوس کہ اس بار شاپنگ کرتے اسے کافی دیر ہو گئی تھی تو وہاں پہلے ہی کئی لوگ اپنی اپنی چھتوں پر موجود تھے۔ محبت کو دیکھتے ہی سرپرائز رہ گئے، پھر چاند کے نام سے چھیڑ چھاڑ اس کے ساتھ کرنے لگے۔ وہ ہستی نفی میں سر ہلا دیتی۔ وہ اتنا پرسکون کیوں تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، حالانکہ اسے ٹوٹا بکھرا ہوا ہونا چاہیے تھا، پر وہ چھپی ہوئی راز کی طرح کھلکھلاتی ہوئی سب سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے اندر جو منحوسیت کا خوف تھا جانے کہاں جا چھپا تھا۔ کھلکھلاتے ہوئے اس نے سر جھٹکا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ وہ سب پہلے دیکھنے کی کوششوں میں پورا آسمان دیکھنے لگے، ساتھ ساتھ اپنی چالاکیوں پر کہکہا بھی لگا رہے تھے۔ محبت کو یاد آیا سبیل آفاق نے اسے کہا تھا کہ رمضان کا چاند مل کر ڈھونڈیں گے آسمان پر۔ مجھے معلوم پڑا ہے کہ تمہیں چاند ڈھونڈنا بہت پسند ہے، اس نے پوچھا تھا، پر وہ غصے سے منہ پھیر گئی۔ اس پل جانے کیوں سب کو دیکھتے اسے اپنا پہلو خالی سا محسوس ہوا۔ بے خیالی میں ہی اس کی نظریں سیدھا اٹھی اور سامنے ہی چمکتا ہوا وہ خوبصورت مبارک مہینے کا مبارک چاند اپنی جھلک دکھلانے لگا تھا۔ تمام امت مسلمہ کو ماہ رمضان کا چاند مبارک، وہ ایک دم کہا لگا کر تیز آواز میں سب سے پہلے بولی اور خوشی سے جیتنے پر نعرہ بھی لگایا۔ اس کے ساتھ ہی سب نے آہستہ آہستہ دیکھتے سب کو خوش دلی سے اس عبادت کے مہینے میں مبارکباد دینا شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے اور رمضان المبارک کے تقدس اور احترام کو بھی ملحوظ خاطر رکھا اور جن بری اور ناجائز حرکتوں سے اسے بچ جانے کے لیے کہا گیا ہے وہ ان سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا رہا، تو یہ رمضان اس کے سابقہ تمام گناہوں کے کفارے اور بخشش کا باعث بن جائے گا۔ روزے جس طرح جہنم کے عذاب سے بچاؤ کے لیے مضبوط ڈھال ہیں، اسی طرح گناہوں سے بچاؤ کے لیے بھی مضبوط ڈھال ہیں۔ روزہ اور قرآن مجید
دونوں ہی قیامت کے دن روزے دار اور قرآن پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش کی سفارش اور شفاعت کریں گے۔ لہٰذا مومن روزہ دار کو چاہیے کہ وہ بالخصوص روزے کی حالت میں ہر طرح کی فحش اور جاہلانہ حرکات سے مکمل پرہیز میں رہے، اور اگر کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ کرنے کی کوشش بھی کرے تو اسے ادب و احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے صرف اتنا کہہ دے کہ بھائی میں روزے دار ہوں اور روحانی تربیت اور اصلاح نفس کے قیمتی مراحل سے گزر رہا ہوں، ان حالات میں لڑائی جھگڑا مجھے ہرگز زیب نہیں دیتا، تو پھر واقعی اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے خوب نوازتے ہیں اور اس کے سابقہ تمام گناہوں کی معافی اور بخشش بھی عطا فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی طرح اس بار بھی مبارکباد ملتے ہی حویلی کی چھوٹی دلہن کے لیے سحری کا سارا سامان آ گیا تھا۔ ماہ نور کی مانی خیز نظروں سے محبت سرخ پڑ گئی اور غصے سے اس کی طرف دیکھا نہیں، پر بعد میں حویلی سے کال آ گئی اور محبت یہ جان کر ششدر رہ گئی کہ وہ اپنی بہو کے کراچی اپنوں کے پاس لوٹنے پر بہت خوش ہیں اور جلدی ہی اب رخصتی کی تاریخ لینے آئیں گے۔ وہ کچھ بولنے کے لائق نہیں رہی اور ہوں ہاں میں جواب دیتی ریسیور اپنی ماں کے حوالے کر کے روم میں بھاگ گئی اور پھر باہر نہیں نکلی۔ نکلتی بھی کیسے؟ وہ جانے کون سی چال چل کر بیٹھا تھا کہ اس بار تو وہ پر بھی نہیں پھڑا سکتی تھی۔ کچھ پتا ہوتا تو کچھ کرتی نا۔ پہلے دل چاہا کہ نینا کو کال کر کے پوچھ لے، پر وہ جانتی تھی کہ اس کے اچانک واپس آنے پر وہ سب خفا ہوں گے۔ وہ موبائل پھینک کر ڈور لاک کرتی وہیں بیٹھ گئی اور پھر نماز کا وقت ہوتے ہی نماز پڑھنے لگی۔ جس سکون کو وہ جگہ جگہ ڈھونڈ رہی تھی وہ سکون تو اسے رب پاک کے کلام میں ملا تھا۔ وہ مشغول ہو گئی، غافل ہو گئی دنیا سے۔ جب نماز کے بعد قرآن پاک کھول کر اس نے اپنے سامنے رکھا، ماہ نور نے آ کر دیکھا تو اسے عبادت میں مشغول پایا۔ میں تمہیں سحری کے وقت اٹھا دوں گی، وہ اسے دیکھتی مسکرا کر بولی۔ محبت کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ آپی اب میں چھوٹی نہیں رہی، پر اس کی محبت کو دیکھتے اس نے سر ہلا دیا۔ اس نے آگے بڑھتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہمیشہ خوش رہو، سدا سہاگن رہو۔ وہ دعا دے کر چلی گئی۔ کچھ دیر میں جب وہ تلاوت کر کے اٹھی تو اس کے دونوں بھانجا بھانجی بھی اس کے پاس آ گئے اور اس کے ساتھ ہی بیڈ پر چڑھ کر سونے لگے۔ کچھ دیر میں ہی ہاسپٹل سے مان بھائی نے آ کر اس کا حال احوال پوچھا اور اس کی ماں خود تیل کی بوتل لے کر اس کے روم میں آ گئی اور اس کے بالوں میں مالش کرنے لگی۔ محبت اپنوں کے پیار پر آبدیدہ ہو گئی۔ وہ اتنے پیارے لوگوں کو کیسے اتنی اذیت میں رکھ کر بیٹھی تھی جن کی زندگی کا مقصد ہی جیسے اسے خوش کرنا تھا۔ ماہ نور آفس سے تھک کر آنے کے باوجود بھی اس کے لیے سحری میں کچھ اسپیشل کر رہی تھی۔ ماما کی اتنی توجہ، مان بھائی کی شفقت، وہ کس کس سے نظریں چراتی، کیسے کیسے خود کو ملامت کرتی۔ حیرت کی بات تھی، جس کی طرف سے سب سے پہلے مبارکباد آنا چاہیے تھی اس کی طرف سے کوئی میسج تک نہیں تھا۔ البتہ آفس کی کولیگز سب کے ڈھیر سارے میسیجز آئے ہوئے تھے جن کے وہ بچوں کو سونے کے بعد رپلائی کر رہی تھی۔ سحری کے وقت ماہ کے جگانے پر بھی اس نے موبائل کو چیک کیا لیکن کوئی میسج نہیں تھا۔ اس کے آنسو گر پڑے گالوں پر کہ کیا عمیرہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ سب سے چہرہ چھپا کر اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور رمضان المبارک کی پہلی سحری میں وہ سب ساتھ تھے۔ ایک بھولی بھٹکی یاد اس کی آئی جب اس نے کہا تھا کہ میں آفس سے تھک جاتا ہوں، روز آنا مجھے سحری کے لیے جگانے، میرے لیے سحری تیار کرنا، ہاتھوں سے پہلا نوالا کھلانا۔ سب جھوٹ تھا، سب۔ وہ اپنوں کے ساتھ ہنستی مسکراتی رہ رہی تھی، روزے رکھ رہی تھی، رب کی عبادت میں مشغول تھی، پر رات کا ایک پہر ایسا ضرور ہوتا جب وہ اس کا نمبر چیک کرتی، اس پر کی گئی کالز دیکھتی، میسج چیک کرتی، پر کوئی نیا میسج نہیں آیا تھا ان دنوں میں۔ شاید وہ گم ہو چکا تھا اپنی زندگی میں۔ اسے عمیرہ جیسی حسین لڑکی مل گئی تھی، اب اسے بھول جانا چاہیے تھا سبیل آفاق کو، پر وہ کیسے بھولتی اسے؟ وہ جیسے قیدی ہو گئی تھی اس کی محبت اور جنون میں، کیسے خود کو آزاد کرواتی؟ جب دیکھا تھا ان براؤن آنکھوں کو تو اس کی وہ ڈھال، اس کی چوڑی پشت، اس کا حصار، اس کی شال، سب کچھ تو اسے یاد آ گیا تھا۔ وہ خود پر تو اختیار کر گئی، پر اس دل پر کیسے کرتی جو اس کا اسیر ہو گیا تھا؟ اس مسیحا کی مسیحائی کا دیوانہ ہو کر اسے تنگ کر رہا تھا، اس آنکھوں دیکھے اور کانوں سنے سچ سے انکاری ہو گیا تھا۔ اس نے تھک کر اپنا سارا معاملہ اپنے رب کے حوالے کر دیا اور خود رمضان المبارک کے اس رحمتوں کے مہینے میں رب کی بندگی میں مشغول ہو گئی۔ حویلی سے اس عرصے میں ہر 2-3 دن بعد دادی جان اس سے کال پر بات کرتی، حال احوال کے بہانے لمبی باتیں ہو جاتی، تو کبھی اماں جان سے گپ شپ ہو جاتی،
اسے محسوس ہی نہ ہوا کب وہ ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ اسے سبیل کے نام سے نہیں، اپنوں کی طرح سے عزیز ہو گئے تھے وہ۔ ان کی سوچ، ان کا لہجہ، ان کا اخلاق اس قدر اعلیٰ تھا کہ وہ اسیر ہو گئی ان کی۔ ایک بار بھی انہوں نے اس کی منحوسیت کے بارے میں ذکر نہیں کیا تھا۔ عبادتوں، محبتوں اور اپنوں کے سنگ یہ ماہ رمضان کا خوبصورت مہینہ کیسے گزرنے لگا وہ احساس نہیں لگا پائی۔ آہستہ آہستہ آغا جان، بڑے بھائی، بابا سائیں سب اس سے باتیں کرنے لگے اور محبت کو ان کے لہجے سے اپنے پپا کی مہک آنے لگتی۔ وہ کئی گھنٹے ان کے ساتھ باتوں میں مشغول رہتی، ایسا لگتا جیسے اس کا باپ اللہ پاک نے اسے لوٹا دیا ہو، وہ بھی ایک کی صورت میں نہیں، دو دو کے روپ میں۔ وہ تو کبھی سوچتی آغا جان زیادہ پیار کرتے ہیں تو کبھی سوچتی بابا جان زیادہ پیار کرتے ہیں، تھک کر وہ دونوں ہی زیادہ پیار کرتے ہیں، سوچتے ہوئے ہنس پڑتی۔ سبیل کی بھابھی جو کہ ایس پی تھی اور محبت ان سے مل چکی تھی، وہ آج کل اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ حویلی آئی ہوئی تھی عید کے لیے۔ محبت کی ان سے بھی بات ہو گئی تھی، اس نے شکر کیا، ڈھیروں دعائیں مانگی کہ انہوں نے اس کے کارنامے کا ذکر کسی سے نہیں کیا اور نہ ہی محبت سے بھی کیا۔ وہ بہت محبت بھرے مٹھاس لہجے والی خاتون تھی، ان کا لہجہ متاثر کن تھا، وہ چند منٹوں میں بندے کو مطمئن کر دیتی خود سے کہ وہ اپنا آپ اس پر آشکار کر دیتا۔ اس کا دل چاہا سبیل کا اسے بتائے، کیونکہ اس نے نوٹ کیا تھا سبیل کافی عزت کرتا ہے، کافی مانتا ہے انہیں۔ دل چاہا انہیں روتے ہوئے بتائے کہ کس طرح اس نے اس لڑکی کی باتیں سنی جو کہ اس کے خلاف بول رہی تھی، کس طرح اس نے اسے نشہ دیا اور اس کی غائب دماغی کا فائدہ اٹھایا، بلکہ اگر وہ صحیح تھا تو کال میسج کرتا نا، پر دل صرف سوچ ہی سکا، کچھ کر نہیں پایا۔ وہ لڑکی جس پر دنیا رشک کرتی تھی، آج وہی لڑکی سبیل آفاق کی قسمت، صبر اور ضبط پر رشک کر رہی تھی جسے رب نے اتنے چاہنے والے لوگ دیے تھے اور اس کے وسیلے سے اسے بھی۔ پر یہاں آ کر وہ مایوس اور اداس ہو کر رونے لگتی کہ وہ تو اس سے منہ موڑ گیا ہے، حالانکہ غلطی ساری اس کی اپنی تھی، اس نے چیٹ کیا تھا اسے، شرط توڑی تھی، اس کے قریب آیا۔ رمضان گزر رہا تھا آہستہ آہستہ، پر اس کی طرف سے ایک بھی پیغام موصول نہیں ہوا اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کسی سے ہی اس کا حال احوال پوچھ لے، نینا سے ہی معلوم کر لے۔ پر وہ کیوں کرے، کیوں تڑپے اس کے لیے جب اسے کوئی پرواہ نہیں تھی؟ اس کا دل بھر چکا تھا محبت ارسلان سے، تو وہ کیوں خود کو بے مایا کرے؟ آپی نے آہستہ سے بچوں کی شاپنگ شروع کر دی تھی، اس دوران آفس کا کام محبت ہی سنبھال رہی تھی۔ اس کی بہن نے اس کے باپ کے بزنس کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہوا تھا، اس کے باپ نے انہیں اعلیٰ تعلیم دلائی تھی، خود مختار، باوقار، خود اعتماد بنایا تھا کہ آج وہ ہر جگہ، ہر ایونٹ اور سوسائٹی میں موو کر سکتی تھی۔ 28واں روزہ تھا، جس طرح پہلی سحری، پہلی افطاری حویلی کی طرف سے اس کے لیے آئی تھی، اسی طرح ہی پہلے جمعے کو بھی اس کے لیے خاص سامان بھیجا گیا تھا جو کہ ہر رمضان دیا جاتا تھا اپنی بہو کو۔ اسی طرح ہر مبارک رات کو اس کے لیے کچھ نہ کچھ آ رہا تھا حویلی سے۔ روم میں آ کر وہ فریش ہوئی اور تولیے سے اپنے بال خشک کرنے لگی۔ ابھی آئینے کی طرف جا ہی رہی تھی کہ دفتن بیڈ پر پڑے موبائل کی میسج ٹون ہوئی۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو اس کا دل پورے زور سے دھڑکا۔ سامنے اسکرین پر نمبر دیکھتے وہ بری طرح چونکی۔ اس نے جلدی سے انگلی سے ٹچ کیا اسمارٹ فون پر۔ اس کا دل اس کے ہاتھ سے نکل رہا تھا، وہ جانے کتنی دفعہ سیکنڈ میں دھک دھک کر چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی پلکیں اٹھائی، بت بن گئی۔ میں انتظار کر رہا ہوں، ابھی تک خوشخبری نہیں دی بیگم،